بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے، جو رشتہ ذلت کا باعث بن جائے، جو عزت کی جگہ ذلیل کرنے لگے۔ ایسے رشتوں کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، پھر چاہے وہ بہت ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی عزت کی توقع نہ رکھیں جو آپ کی عزت غیروں میں کریں۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی آواز کو مدھم اور لہجے کو نرم کریں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی انسان کی کردار کی پختگی کا تبھی پتہ چلتا ہے طاقت ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے آس پاس کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر آپ ہی اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی میں ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل اور دانش کی بات کریں، کیسے بھی دلیل کیوں نہ دیں، اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ آپ کی بات سے کبھی متفق نہیں ہوگی۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں چڑھا دیتے ہیں۔ جو اپنی غرض کے لیے تم سے دوستی رکھے اس کی دوستی سے ہٹ جاؤ۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ گھوم کے ایک دن واپس آپ کے پاس ہی آ جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔
صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو غیب سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے کو ہونے میں بدل دیتا ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کیا کرو، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، مگر تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ جو پانی سے نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، اور جو خون سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ اگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسے ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے صحیح راستے پر تب ہی چل سکتا ہے جب وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ لے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے تم اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔